شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز ساتھیوں، میرے عزیز پردہ نشین ماں بہنوں، آؤ ہم سب مل کر اپنے آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم عزیز ساتھیوں، آپ لوگ مجھے ٹائم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور ہمارے یہ فیصل بھائی نے جشن غوث الورا سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کی برکت سے ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پوجا کر رہا، لیکن ان انسانوں میں سے ہمیں نکال کر ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا. ایمان والے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم بھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم تھی. لیکن ان ایمان والوں میں سے چن کر ہم سب کو آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا، اللہ نے اپنا محبوب دیا، اللہ نے قرآن دیا، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے نماز فرض کی، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے ہمیں حج کرنے کو فرض کہا لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب دیا، ہم پر احسان جتلایا کہ یہ ہم تم کو جو ہے اپنا محبوب، اپنی محبوب چیز دے رہا ہوں. میرے محترم عزیز ساتھیوں، جو میں نے ابھی خطبے کے دوران آیت کلام اللہ کی تلاوت پیش کی ہے، اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ شکر ادا کرو، اپنے بندوں سے فرمایا کہ شکر ادا کرو. کس کا شکر ادا کریں؟ آج اللہ نے ہم کو رہنے کے لیے مکان دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، پینے کے لیے پانی دیا، رہنے کے لیے گھر دیا، چلنے کے لیے گاڑیاں دی. ان کو نماز سے دور رکھیں گے، ان کو والدین کی خدمت سے دور رکھیں گے، ان کو جو ہے حج کرنے سے دور رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا شیطان مردود، تو جا، جو میرا بندہ ہے، جو ہمیں ماننے والا ہے، جو ہمارے محبوب کا ماننے والا ہے، جو صحابہ کرام کا ماننے والا ہے، جو بزرگان دین کا ماننے والا ہے، وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آ سکتا، وہ تیرے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان مردود، جا، تو جتنا چاہے زور لگا لے، اگر میرا بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر ہے، جا، اگر میرے بندوں کے گناہ پیڑ کے پتوں کے برابر ہے، جا، اگر میرے بندے کے گناہ پہاڑ کے وزن کے برابر ہے، جا، میرے بندے کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہے. اگر میرا بندہ ایک مرتبہ میرے در پر آئے گا، اپنے سر کو رگڑ
کرے گا، ایک مرتبہ ہم سے معافی مانگے گا، ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ مانگ کے دے اپنے رب سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کر اپنے پروردگار کا، شکر ادا کر اپنے پروردگار کا، شکر ادا کر ان آنکھوں کا۔ اللہ نے جو ہم کو آنکھ دی، اگر آج ایک آنکھ میں کمی آ جائے تو اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ 20 لاکھ روپے چاہیے ہم کو، تو انسان 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا شکر ادا کر، لَإِنَّ أَشْرَكْتُمْ، شکر ادا کر، اپنی آنکھوں کا شکر ادا کر، قرآن کو پڑھا کر، اپنی آنکھوں کا شکر ادا کر، قرآن پڑھا کر، اپنے کان کا شکر ادا کر، قرآن کو پڑھا کر، اپنی زبان کا شکر ادا کر، قرآن کو پڑھا کر، اور آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کر، اپنے ہاتھوں کا شکر ادا کر، قرآن کے اوراق کو پلٹ، قرآن کے اوراق کو پلٹ، اپنے پیروں کا شکر ادا کر، اللہ کے گھر کی طرف چل کے جایا کر۔ لیکن اشرکتم، شکر ادا کر اپنے پروردگار کا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تیری نعمت میں اضافہ فرما دے گا، اللہ تیری نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ اگر تم نے ناشکری کی، آج جو اللہ نے ہم کو ہاتھ دیے، آج جو اللہ نے ہم کو آنکھ دی، کان دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، اگر تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تو شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تیری نعمت کو بھی چھین لوں گا اور تجھے عذاب بھی دوں گا، تجھے عذاب کے اندر بھی گرفتار کر لوں گا۔ آج جو ہمارے یہ ہاتھ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے گناہ کیا، اگر تم نے اپنے آنکھ سے گناہ کیا، اگر تم نے اپنے زبان سے گناہ کیا، اگر تو اپنے پیروں سے تم نے گناہ کیے تو یہ روز محشر کے دن تیرے خلاف ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کر اس محبوب کا جس محبوب نے تجھے ہر وقت یاد کیا۔ شکر ادا کر اپنے آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج انسان اگر کسی نیتا سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ شکر ادا کر آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے وہاں بھی تجھے یاد کیا، وہاں بھی تجھے یاد کیا کہ اللہ ہم نے تو تیرا دیدار کر لیا، ہم نے تجھ سے ملاقات کر لی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کی، محبوب مایوس مت ہو، کیا فرمایا کہ مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، اے میرے محبوب تیرا امتی اگر چاہتا ہے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم سے باتیں کرنے کے لیے، تو سجدہ کرے، وہ ہم سے باتیں کر لے، پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ ہم اس سے باتیں کرتے چاہیں جتنی بھی باتیں کر لے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج جو ہے وہ نماز میں ہے، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز میں ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہم لوگوں کو نہیں بھولے، یاد رکھا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب دیا کہ ہم جتنا چاہیں شکر ادا کریں تو میرے محترم عزیز ساتھیوں ادا نہیں کر سکتے ہیں۔
میرے محترم عزیز ساتھیوں، زیادہ نہیں ہوگا، بھائی مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان یہ یار کیمرے ہی سامنے میری خاطر اسے تکلیفیں دی گئی، اسے پریشان کیا گیا، اسے مارا گیا، اسے ستایا گیا۔ انما یوفی الصابرون، اگر اس نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس نے صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے، صبر کرنے والے کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہے۔ روز محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اہل فصل لوگ جنت کے اندر جائیں، وہ لوگ وہ جماعت اٹھے گی، وہ اٹھیں گے اور جنت کے اندر جانے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ ان کا حساب اور کتاب تو ہوا نہیں، یہ جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ ہاں انہوں نے ہمارے لیے ہماری خاطر پریشانیاں برداشت کی، ان لوگوں نے ان کو ستایا، انہیں اسی لیے جنت کے اندر جانے دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ فرمائے گا کہ صبر والے کہاں ہیں، صبر والے کہاں ہیں؟ تو صبر والے اٹھیں گے، جنت کے اندر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، یہ جنت کے اندر کیسے جا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انہوں نے ہماری رضا کے لیے صبر کیا تھا، آج جو ہے ان کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یہ آج جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس کا دنیا کا صبر کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ آپ جو صبر کیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہم کو، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، یہ وہ نعمت ہے۔ اگر دنیا کی دونوں جہاں کی بادشاہت ہم کو مل جائے، دونوں جہاں کی بادشاہت ہم کو مل جائے، یہ پہاڑ جتنے بھی سونے کے ہو جائیں، دنیا میں کتنے سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، اگر یہ سارے کے سارے ہم کو مل جائیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ایک طرف اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، ایک آیت کا یہ ساری چیزیں مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک روز ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ آج ہماری جائیداد یہی رہ جائے گی، ہماری اولاد یہی رہ جائے گی، ہمارے مکانات یہی رہ جائیں گے، ہماری گاڑیاں یہی رہ جائیں گی، لیکن یہ قرآن ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک شخص عذاب جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوگا، جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جہنم میں جائے گا، اور فرشتے اس کو گھسیٹیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام آ جائے گا، یہ قرآن آ جائے گا، اس شخص سے کہے گا کہ ہم کو آپ نے پہچانا ہے، انسان کی شکل میں آئے گا، کہے گا کہ کیا تم نے ہم کو پہچانا ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا، کہا ہم پر تو جہنم واجب ہو چکی ہے، ہم نے نہیں پہچانا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں وہ ہوں جب تو رمضانوں کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا، جب تو مجھے رمضانوں کے اندر پڑھا کرتا تھا، میں تو قرآن ہوں۔ تو قرآن پوچھے گا تیرے والدین کہاں ہیں؟ قرآن پوچھے گا کہ تیرے والدین کہاں ہیں؟ تو وہ کہے گا، وہ شخص کہے گا کہ ہم کو نہیں معلوم ہمارے والدین کہاں ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے والدین کہاں ہیں۔ تو جب اپنی نظریں دوڑائے گا تو اس کے والدین بھی جہنم کا ٹکٹ کٹ چکا ہوگا، اس کا والدین کا بھی جہنم کا ٹکٹ کٹ چکا ہوگا۔ یہ قرآن کہے گا رکو، اس شخص کے والدین کو جہنم کے اندر مت ڈالو۔ یہ قرآن کی برکت ہے
واجب ہو چکی، لیکن اس کلام نے، اللہ کے قرآن نے اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دی، اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دی۔ میرے محترم علی ساتھیو، اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے اسلام کی تعلیم۔ لیکن میرے محترم علی ساتھیو، ہم نے دنیا کی خاطر سب کچھ بنا رکھا ہے، جو کچھ ہے پیسہ ہے، جو کچھ ہے مالداری ہے، گاڑی ہے، ٹکٹ، قرآن کو جو ہے، اسلام کو جو ہے، ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ نے نہ جانے ہماری کب موت آ جائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیا۔ میرے محترم علی ساتھیو، لئن شکرتم، شکر ادا کر اپنے پروردگار کا کہ اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے تجھے وہ ولی دیے ہیں، وہ ولی دیے ہیں جس کی آج ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل ہے۔ راجہ رنجیت کا زمانہ ہے، راجہ رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے۔ اس وقت ہندو مسلم ساتھ ساتھ رہا، محبتیں تھی۔ ایک غیر مسلم کی لڑکی ایک مسلم لڑکی کی سہیلی تھی، وہ 11ویں شریف کرایا کرتی تھی۔ مسلم بچی جو تھی وہ 11ویں شریف کرایا کرتی تھی۔ تو وہ غیر مسلم کی بچی پوچھتی کہ 11ویں شریف کیا ہے، یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم نظر پیش کرتے ہیں، کیا انہوں نے کیا؟ کہا انہوں نے وہ کرامتیں کی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ ان کو بتلایا کہ وہ کرامتیں کی۔ ایک مرتبہ عیسائی نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے، تمہارے نبی سے افضل ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کہا وہ تو اللہ کے نبی ہے، تو میرے محبوب کی بات کرتا ہے۔ میرے محبوب نے پتھر کو بھی کلمہ پڑھا دیا، میرے محبوب نے درخت کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے محبوب وہ محبوب ہیں جنہوں نے چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ ارے تو نبی کی کیا بات کرتا ہے، تو مجھ سے آگے مل، میں ایک ادنا غلام ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہا چل میرے ساتھ، اور گئے قبرستان میں۔ کہا پتا کس کو زندہ کروں؟ اور گئے قبرستان، کہا کم بھی اذن اللہ، تو وہاں سے مردہ زندہ۔ کہا یہ میرے غوث پاک ہے۔ تو ان کی جو ہے محبت آنا جانا، جب بھی وہ لڑکی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا آیا کرتی تھی، وہ لڑکی آیا کرتی تھی۔ اس لڑکی کو کہیں جانا ہوا، کچھ بدعقیدے لوگ وہاں پہ تھے، لڑکی خوبصورت تھی، اس لڑکی کے اوپر ان بدعقیدوں کی جو تھی وہ نیت خراب تھی، اس کو جانا تھا۔ وہ لڑکی کہیں گئی تو اس نے کہا اس اپنی سہیلی سے کہ راستے میں جو ہے ہم کو کوئی اگر مصیبت آئے تو میں کس کو پکاروں؟ کہا کہ غوث پاک کو پکار لینا، مسلمانوں کی مدد نہیں، کہا کہ غوث پاک کو پکار لینا۔ کہاں جائیں گے؟ کہ ہاں آ جائیں گے۔ چلے پیدل سفر کیا۔ اس لڑکی نے، اس لڑکی کے شوہر نے، جو غیر مسلم لڑکی تھی، وہ بدعقیدہ انسان جو تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن بدعقیدہ تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو اس لڑکی کے پیچھے ڈال دیا، اپنے گھوڑے کو اس لڑکی کے پیچھے ڈال دیا۔ چلتا رہا۔ کہا کہ تم لوگ پیدل چل رہے ہو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، گھوڑے پہ آؤ، سوار ہو جاؤ، تینوں لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ 3 لوگ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے، تو ایسا کرو آپ دونوں لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، میں اس کی نکیل پکڑ لوں گا اور آگے چلوں گا۔
اس بدعقیدے نے کیا کہا کہ وہ لڑکی جو غیر مسلم تھی کہ تو بیٹھ جا، تیرا شوہر بیٹھ جا، میں اس گھوڑے کی نکیل کو جو ہے پکڑ کر آگے آگے چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا، اس لڑکی نے کہا کہ مجھے تیری نیت جو ہے، تیری نظر جو ہے وہ گندی لگ رہی، تو کسی کی مجھے ضمانت دے دے۔ کہا کہ تو کسی کی مجھے ضمانت دے دے۔ کہا کس کی ضمانت دوں؟ کہ کہا وہ تمہارے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت دے دے، میں بیٹھ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ضمانت دیتا ہوں۔ لڑکی بیٹھ گئی، جیسے شوہر بیٹھا، بیٹھنے کو کہا، اس بدعقیدے نے جو ہے اس کے شوہر کا قتل کر دیا، اس کے شوہر کا جو ہے قتل کر دیا۔ اپنے آپ سے گھوڑے پہ بیٹھ گیا اور لے کے چل دیا۔ لڑکی بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی، لڑکی بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی، تو وہ بدعقیدہ شخص کہنے لگا کہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ کہا کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں جس نے تو نے ضمانت دی، جس کی تو نے ضمانت دی ہے ہمیں۔ کہا بدعقیدہ تھا، کہا وہ تو اپنی قبر میں ہے، لیکن اس لڑکی کو یقین تھا کہ غوث پاک آئیں گے۔ تو اس لڑکی نے جب دیکھا کہ ایک نقاب پوش شخص آیا، اس بدعقیدے کا تلوار سے سر قلم کر دیا، تلوار سے سر قلم کر دیا۔ لڑکی اتری گھوڑے سے، اس شخص نے کہا کہ بتا گا بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہا آپ نے تو دیکھ لیا ہے کہ میرا شوہر جو ہے، اس مردود نے میرے شوہر کی گردن کو اڑا دیا، تو کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ تو پوشاک نقاب ان کے شوہر کے پاس پہنچے، ایک پردہ ڈالا، گردن کو لگایا اور کہا کہ قم بإذن اللہ، کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا، وہ دونوں کے دونوں وہی پر ایمان لایا۔ یہ ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں، آپ کی کرامتیں۔ آپ دل سے پکارے تو آپ دل سے پکارے، آپ کی مدد انشاءاللہ ہوگی۔ لیکن آج میرے محترم حاجی ساتھیو، اگر ہم نے اللہ کے نبی کا دل جھکایا تو غوث پاک کا دل جھکایا۔ اللہ نے ہم پہ نماز فرض کی ہے، ہم پہ نماز فرض کی ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤ، نماز میں جاؤ، اللہ کے دیدار کے لیے جاؤ، نماز میں جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ نماز میں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشعار پڑھا تھا کہ آقا تاجدار مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں، پتہ نہیں ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرو، یہ بلا رہی ہے تمہیں، یہ بلا رہی ہے، یہ آواز دے رہی، آؤ مجھے آباد کرنے والوں، کیوں ان کو ویران کرے ہو؟ آپ کی مسجدیں ویران ہیں میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہنے اور سننے میں غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی و اپنے ذنب و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔